انعام۔ قاسم شبان بیان کرتے ہیں، مغربی علاقے میں ہماری ریکی مکمل ہو چکی تھی۔ ہم نے اپنے جوانوں کو پیچھے واپس کر دیا تھا۔ ریکی ختم ہونے کے بعد ہم نے ایک ایک کر کے سارے مورچے دیکھے، کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ ہم آخری نفر تھے جو واپس ہو رہے تھے۔ آدھی رات کو 1 بجے کا وقت تھا۔ ہم 5 لوگ تھوڑی دیر تک چلتے رہے۔ میں نے ابراہیم سے کہا، آغا ابراہیم، بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، اگر کوئی مشکل نہ ہو تو یہاں کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں۔ ابراہیم نے میری بات کی تائید کی اور ہم ایک مناسب جگہ ڈھونڈ کر آرام کرنے لگے۔ ابھی ہماری آنکھ بھی نہ لگی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ دشمن کی طرف سے کوئی ہمارے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ میں اچانک اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور ایک کونے سے جھانکنے لگا۔ میرا اندازہ صحیح تھا کیونکہ پورے چاند کی روشنی میں سب کچھ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک عراقی کسی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہمارے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بہت آہستہ سے ابراہیم کو آواز دی۔ آس پاس اچھی طرح دیکھا، عراقی کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب وہ ہمارے بالکل نزدیک پہنچ گیا تو اچانک میں نے اپنے مورچے سے باہر کی طرف چھلانگ لگا دی اور اس عراقی کے سامنے آ گیا۔ عراقی فوجی بہت ڈر گیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر اس کے کندھوں پر پڑی۔ اس نے اپنے کندھوں پر ہمارے ایک بسیجی فوجی کو اٹھا رکھا تھا۔ وہ زخمی تھا اور وہیں پر رہ گیا تھا۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے بندوق اپنے کندھے سے لٹکائی اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے زخمی کو اس کے کندھے سے اتار کر نیچے رکھا۔ رضا نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ عراقی فوجی نے کہا، تمہارے جانے کے بعد میں مورچوں میں گشت کر رہا تھا کہ اچانک اس جوان پر نظر پڑی۔ تمہارا یہ جنگجو درد سے کراہ رہا تھا، مولا علی علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام کو پکار رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب تک اندھیرا ہے اور باسی اس طرف نہیں آ جاتے، میں مولا علی علیہ السلام کی خاطر اس جوان کو ایرانی مورچوں تک پہنچا کر واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، تم ہم شیعہ فوجیوں کو عراقی باسی افسروں کی طرح مت سمجھو، ہم تو تمہارے ساتھ لڑنے پر مجبور ہیں۔ میں اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا۔ ابراہیم نے اس عراقی فوجی سے کہا، اب اگر تم چاہو تو یہاں رہ جاؤ اور واپس نہ جاؤ، تم ہمارے شیعہ بھائی ہو۔ اس عراقی فوجی نے اپنی قمیض کی جیب سے ایک تصویر نکال کر کہا، یہ میرے گھر والے ہیں، اگر میں تمہاری فوج کے ساتھ مل جاؤں تو صدام انہیں قتل کر دے گا۔ اس کے بعد وہ تعجب سے ابراہیم کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عربی لہجے میں پوچھنے لگا، انتا ابراہیم ہادی۔ ہم سب ساکت رہ گئے اور حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس جملے کو ترجمے کی ضرورت نہ تھی۔ ابراہیم نے بھی آنکھیں سیکڑ کر حیرت سے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے مذاق کرتے ہوئے کہا، ابراہیم بھائی، میں نہ کہتا تھا کہ عراقیوں میں بھی تمہارے دوست موجود ہیں؟ عراقی فوجی کہنے لگا، 1 ماہ پہلے آپ کی اور آپ کی فوج کے کچھ اور کمانڈرز کی تصویریں ہمارے ساری یونٹوں میں تقسیم کی گئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ جو کوئی بھی ان ایرانی کمانڈروں کا سر لائے گا اسے صدام کی طرف سے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ انہی دنوں ہم تک خبر پہنچی تھی کہ مغربی سپاہ کے کمانڈروں میں سے ایک کو اندرزگو گروپ کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے اور وہ اپنا چارج سنبھالنے گیلان گروپ کی طرف نکل آیا ہے۔ ہم بھی منتظر تھے مگر اس کمانڈر کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اب جب کہ یہ عراقی فوجی ہمارے کمانڈروں کے نام بتا رہا تھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ جمال تاجک نامی ایک بسیجی جو کچھ دنوں سے ہمارے گروہ میں شامل ہو کر جنگ لڑ رہا تھا، وہ وہی کمانڈر ہے۔ میں اور ابراہیم کچھ دوستوں کو لے کر اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، آپ نے اپنا تعارف کیوں نہیں کروایا؟ بتایا کیوں نہیں کہ آپ اس گروہ کے کمانڈر ہیں؟ جمال نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہ کمان اس لیے دی گئی تھی کہ کام ہو۔ خدا کا شکر ہے یہاں کام بہت ہی اچھے طریقے سے ہو رہا ہے اور میں بھی آپ لوگوں کے درمیان رہ کر کافی لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ خدا کا شکر اس لیے بھی کرتا ہوں کہ اس نے آپ جیسے دوستوں سے ملوایا۔ آپ لوگ بھی کسی کو کچھ مت کہیے گا تاکہ ہمارے جوانوں کی نظر میرے بارے میں تبدیل نہ ہو جائے۔ جمال کچھ عرصہ بعد مارکہ مطلع الفجر میں جامع شہادت نوش کر گیا۔ اس وقت وہ ایک ہر اول بٹالین کا کمانڈر تھا۔
ابو जाफर हुसैनुल्लाह करम फरजुल्लाह मरादियान बयान करते हैं, 1981 सन के इब्तदाई अयाम में इतला पहुंची कि हमारे मुजाहिदीन ने बाजी दराज की चोटियों पर कुछ मजीद हमले किए हैं और अब ये तय पाया गया है कि अंदरजगू ग्रुप के जवान भी इसी वक्त दुश्मन की इलाकों में घुसकर रेकी करेंगे। इस काम के लिए इब्राहिम के अलावा वहाब कंबरी, रजा गोदेंदी और मेरा इंतखाब किया गया। मुकामी कुर्दों में से शाहरुख नूरानी और हशमत को कोहे पेकर भी हमारे हमरा हो गए। जरूरी साजो सामान जिसमें खाने पीने की चीजें, असला और कुछ बारूदी सुरंगें शामिल थीं, हमने अपने साथ ले ली। जैसे ही अंधेरा छाने लगा तो हम चोटियों की तरफ चल पड़े। इन चोटियों को अबूर करते हुए हम दश्ते गिलान के इलाके में पहुंच गए। रोशनी हुई तो हम एक मुनासिब जगह पर पहुंच गए और अपने आप को छुपा लिया। दिन के वक्त इस्तराहत के साथ साथ हमने दुश्मन के इलाकों और दश्त में आने वाले रास्तों की रेकी का काम भी अंजाम दिया। दुश्मन के मकबूजा इलाके का नक्शा भी तैयार कर लिया। हमारे सामने वाले दश्त में 2 सड़कें थीं, जिनमें से एक दश्त गिलान रोड तो तारकुल की पक्की सड़क थी, जबकि दूसरी कच्ची सड़क जो फकत फौजी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हुई थी। इन 2 सड़कों के दरमियान तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला था। अराकी फौजियों का एक दस्ता टीलों पर और सड़क के अतराफ में तैनात इस जगह पर पहरा दे रहा था। जैसे ही अंधेरा छा गया, हम नमाज पढ़कर रवाना हो गए। मैं और रजा गोदेनी तारकोल की पक्की सड़क, जबकि दूसरे जवान कच्ची सड़क की तरफ चले गए। सड़क के आसपास हम लोग छुप गए। जब सड़क खाली हो गई तो हम जल्दी से सड़क पर हो लिए। 2 बारूदी सुरंगें सड़क पर मौजूद गड्ढों में नस्ब कर दी और इन पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर इन्हें छुपा दिया। इसके बाद जल्दी से हम कच्ची सड़क की तरफ बढ़ गए। दुश्मन के फौजियों की नकलो हरकत से यही मालूम हो रहा था कि अराकी अभी तक बाजी दराज के इलाके में मसरूफे जंग हैं। ज्यादातर अराकी फौजी और गाड़ियां इसी तरफ जा रही थीं। अभी हम कच्ची सड़क पर ना पहुंचे थे कि एक होलनाक धमाके की आवाज आई, जो हमें अपने पीछे से सुनाई दी। हम दोनों फौरन बैठ गए और पीछे की तरफ वापस चल पड़े। एक अराकी टैंक सुरंग का शिकार होकर चल रहा था। कुछ लम्हात गुजरे तो टैंक के अंदर बड़े मिसाइल भी एक एक करके फटने लगे। वो सारा मैदान टैंक के जलने की वजह से रोशन हो चुका था। अराकियों के दिल में अजीब तरह का खौफ और बेचैनी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से पहरे पर खड़े अक्सर अराकी फौजी बगैर देखे भाले फायरिंग कर रहे थे। जब हम इब्राहिम और दूसरे जवानों तक पहुंचे तो वो भी अपना काम अंजाम दे चुके थे। वहां से हम इकट्ठे चोटियों की तरफ चल पड़े। इब्राहिम ने कहा, सुबह तक हमारे पास काफी वक्त है, असला और दूसरे वसाइल भी हैं। यूं करते हैं कि घात लगाकर बैठ जाते हैं और दुश्मन के दिल में ज्यादा से ज्यादा वहशत और खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। अभी इब्राहिम की बात मुकम्मल भी ना होने पाई थी कि कच्ची सड़क से हमें धमाके की आवाज सुनाई दी। एक अराकी गाड़ी सुरंग से टकराकर पाश पाश हो गई थी। हम अपनी मुहिम की कामयाबी पर खुश हो गए। अराकियों की तरफ से की जाने वाली फायरिंग की आवाज तेज हो गई। वो समझ गए थे कि हमारे फौजी इन इलाकों में घुस गए हैं। यही वजह थी कि इन्होंने मार्टर गोलों और लाइट फाइज रोशनी के गोलों की बुछाड़ कर दी थी। हम भी जल्दी जल्दी पहाड़ की तरफ चल गए। हमारे सामने एक टीला था। अचानक एक अराकी जीप उसके पीछे से निकली और हमारी तरफ बढ़ने लगी। वो हमारे इतने नजदीक पहुंच गई थी कि हमारे पास कुछ सोचने का वक्त ही ना रहा था। जवानों ने जल्दी से मोर्चा संभाल लिया और जीप की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद हम अराकी जीप की तरफ बढ़े। एक आला अराकी अफसर और उसका ड्राइवर हमारी गोलियों का निशाना बन चुके थे। फकत उनका वायरलेस ऑपरेटर ही बचा था, जो जख्मी होकर जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके पांव में एक गोली लगी हुई थी, जिससे वो मुसलसल कराहे जा रहा था। एक जवान ने अपना असला संभाला और उसकी तरफ बढ़ा। अराकी फौजी मुसलसल कह रहा था, अल अमान अल अमान। अचानक इब्राहिम चिल्लाया, तुम क्या करना चाहते हो? जाने वाले जवान ने कहा, कुछ नहीं, मैं चाहता हूं उसे पुरसकून कर दूं। इब्राहिम ने जवाब दिया, मेरे दोस्त,
जब तक हम फायरिंग कर रहे थे उस वक्त तक वो हमारा दुश्मन था, अब जबकि ये हमारी दस्तरस में है तो ये हमारा कैदी है। उसके बाद वो इस वायरलेस ऑपरेटर के पास खुद चला गया और उसे जमीन से उठा लिया, फिर अपने कंधों पर उसे उठाकर चलने लगा। हम सब ताज्जुब से इब्राहिम का इसके साथ ये सलूक देख रहे थे। हम में से एक ने कहा, आगा इब्राहिम, आप जानते हैं कि क्या कर रहे हैं? यहाँ से लेकर आपके ठिकाने तक 13 किलोमीटर का फासला हमने पहाड़ पर तय करना है। इब्राहिम ने वापस पलटकर जवाब दिया, ये मजबूत बदन खुदा ने इन्हीं दिनों के लिए हमें अता किया है। इसके बाद वो पहाड़ की तरफ चल पड़ा। हमने भी जल्दी से जीप के अंदर मौजूद सामान और अराकियों के वायरलेस को उठाया और उसके पीछे पीछे चल पड़े। पहाड़ के नीचे पहुंचकर थोड़ा आराम किया और अराकी के जख्मी पाँव को भी पट्टी बांधी। इसके बाद हम दोबारा अपने रास्ते पर हो लिए। तकरीबन 7 घंटे की कोहपेमाई के बाद हम महाज जंग पर पहुंच गए। रास्ते में इब्राहिम इस इराकी कैदी से बातें करता रहा और वो भी मुसलसल इब्राहिम का शुक्रिया अदा करता रहा। सुबह की अजान हुई तो हमने निस्बतन एक पुरअमन जगह पर ठहर कर नमाज फज्र बा जमात पढ़ी। इराकी कैदी ने भी हमारे साथ ही जमात के साथ नमाज पढ़ी। तब हमें मालूम हुआ कि वो भी शिया है। नमाज के बाद हमने थोड़ा सा खाना खाया। जो कुछ हमारे पास था वो हम सब ने आपस में मसावी तकसीम कर लिया था, हत्ता कि उस इराकी कैदी को भी बराबर का हिस्सा दिया। इराकी कैदी जिसे हमसे इतनी अच्छे सलूक की तवक्को ना थी, खुद ही अपना तारुफ करवाने लगा। कहने लगा, मैं अबू जाफर शिया हूँ और करबला में रहता हूँ। मैंने कभी सोचा भी ना था कि तुम लोग ऐसे हो। मुख्तसर ये कि उसने काफ़ी सारी बातें की जिनमें से फ़कत कुछ अल्फाज ही हमें समझ आ रहे थे। अभी तक उजाला ना फैला था। हम वहाँ नज़दीक ही एक गार बान असीरार में चले गए और आराम करने लगे। रजा गोदेनी कमक लाने के लिए ईरानी फौज के पड़ाव की तरफ चला गया। घंटा भर गुजरा था कि रजा बहुत से सामान और फौजी जवानों के हमरा वापस आ गया और हमें आवाज़ें देने लगा। मैंने पूछा, रजा क्या हालात हैं? कहने लगा, जब मैं गार की तरफ वापस आ रहा था तो अचानक ठटक कर रह गया। गार के सामने एक मसले शख्स बैठा हुआ था। पहले तो मैंने सोचा कि शायद तुम में से कोई है, लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो हैरान रह गया। वही इराकी कैदी अबू जाफर था जो असला अपने हाथ में थामे पहरा दे रहा था। जैसे ही मैंने उसे देखा तो मेरा रंग उड़ गया, लेकिन अबू जाफर ने मुझे सलाम किया और असला मेरे हवाले कर दिया। फिर अरबी ज़बान में मुझसे कहने लगा, तुम्हारे साथी सो रहे थे। मैंने देखा कि एक इराकी टोली गश्त करती हुई यहाँ से गुजर रही थी। इसी वजह से मैं होशियार हो गया कि अगर वो नज़दीक आए तो उनसे मुकाबला करूँगा। हम सब लोग अपने पड़ाव की तरफ चल दिए। अबू जाफर को हमने कुछ दिन अपने पास रखा। इब्राहिम ने रास्ते में जो बोझ बर्दाश्त किया था उसने उसे बीमार कर दिया था, जिसकी वजह से वो अस्पताल में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद वो वापस आ गया। सब जवान उसे देखकर बहुत खुश हुए। मैंने इब्राहिम को बुलाया और कहा, मगरबी सिपाह के जवान तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसने हैरान होकर पूछा, क्यों, मगर हुआ क्या है? मैंने कहा, तुम आओ तो सही, खुद ही पता चल जाएगा। मैं और इब्राहिम सिपाह के पड़ाव की तरफ चले गए। मुतलका अफसर ने बात शुरू की। वो इराकी कैदी अबू जाफर जिसे तुम लोग अपने साथ ले आए थे, उसने अपने लश्कर की तरतीब दी। अपनी ब्रिगेड के ठिकाने, अफसरों और रास्तों के बारे में जो मालूमात हमें फराहम की हैं वो बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। इसके बाद उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, ये कैदी 3 दिनों से हमें मुसलसल मालूमात दे रहा है और उसकी सारी मालूमात सही और दुरुस्त है। वो जंग के आगाज़ ही से इस इलाके में मौजूद था। उसने इराकी फ़ौज के रास्तों और उनके वायरलेस कोर्स के बारे में भी सब कुछ बता दिया है। हम इसलिए यहाँ हाजिर हुए हैं कि आपका शुक्रिया अदा कर सकें। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, हमने क्या किया है, ये खुदा का काम था। अगले दिन अबू जाफर को कैदियों के कैंप में भेज दिया गया। इब्राहिम ने काफ़ी कोशिश की कि अबू जाफर हमारे पास ही रहे, मगर ऐसा ना हो सका। अबू जाफर ने कहा था, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे यहीं रख लें। मैं इराकियों के साथ जंग लड़ना चाहता हूँ, लेकिन उसकी ये दरख्वास्त कबूल ना की गई। कुछ अरसे बाद मैंने सुना कि कुछ इराकी कैदी गिरोह
توابین کے عنوان سے محاذ پر آئے ہیں۔ وہ بدر بریگیڈ کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر عراقیوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ عصر کا وقت تھا۔ ہمارے گروہ کا ایک پرانا ساتھی مجھے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے خوشی سے بتایا، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ وہ عراقی قیدی جو ابو جعفر بدر بریگیڈ کے کیمپ میں کافی سرگرم ہے۔ حملے کا وقت نزدیک ہی تھا، لہذا ہم حملے کے بعد اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بدر بریگیڈ کے کیمپ میں چلے گئے۔ ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ جیسے بھی ہو ابو جعفر کو ڈھونڈ کر اپنے جوانوں میں شامل کریں گے۔ بریگیڈ کی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ایک ایسا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آیا جو ناقابل یقین تھا۔ بریگیڈ کے شہداء کی تصاویر دیوار پر چپکی ہوئی تھیں۔ بدر بریگیڈ کے آخری حملے میں شہید ہونے والے مجاہدین میں ابو جعفر کی تصویر بھی نظر آ رہی تھی۔ میں چکرا کر رہ گیا، میری حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہاں کھڑا مبہوت ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد ہم اس عمارت میں داخل ہی نہ ہوئے۔ وہاں سے پلٹے تو اس رات کے تمام واقعات میرے ذہن میں گھومنے لگے۔ دشمن پر حملہ، ابراہیم کی جانثاری، عراقی وائرلیس آپریٹر، قیدیوں کا کیمپ، بدر بریگیڈ، اس کے بعد شہادت۔ بہت خوش قسمت تھا ابو جعفر۔ دوست مصطفیٰ ہرندی بیان کرتے ہیں، وہ بہت پریشان تھا، بے چینی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ ابراہیم نے بے قراری سے جواب دیا، کل رات میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریکی کے لیے گیا تھا۔ واپسی پر دشمنوں کے ٹھکانوں کے بالکل پاس ہی ماشاءاللہ عزیزی بارودی سرنگ سے ٹکرا کر شہید ہو گیا۔ عراقی فوجیوں نے گولیاں برسانا شروع کر دی، اس لیے ہمیں مجبوراً وہاں سے واپس پلٹنا پڑا۔ اب مجھے اس کی بے چینی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اندھیرا پھیلا تو ابراہیم چلا گیا۔ آدھی رات کے وقت وہ واپس آ گیا۔ اس وقت وہ بہت خوش تھا، وہ مسلسل چلائے جا رہا تھا، نرس نرس جلدی سے آؤ، دیکھو ماشاءاللہ زندہ ہے۔ ہمارے سب ساتھی بہت ہی خوش تھے۔ ہم نے ماشاءاللہ کو ایمبولینس میں بٹھایا، لیکن ابراہیم کونے میں بیٹھا کسی سوچ میں غرق تھا۔ میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور حیرت سے پوچھا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہنے لگا، ماشاءاللہ عراقی مورچوں کے پاس میدان کے درمیان میں سرنگ میں پھنسا ہوا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ وہاں سے تھوڑا پیچھے میں نے اسے ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ وہ دشمن کی نظروں سے دور ایک پرامن جگہ پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے پاؤں سے بہت سا خون بہہ چکا تھا، میں بے حال ہو گیا تھا، مگر عراقی مطمئن تھے کہ میں زندہ نہیں ہوں۔ میری حالت عجیب ہو گئی تھی۔ میں زیر لب فقط یہی کہہ رہا تھا، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ ایک خوبصورت اور نورانی جوان میرے سرہانے آیا۔ میں نے بہت ہی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس جوان نے آہستہ سے مجھے اٹھایا۔ میں سرنگوں والے میدان میں پھنس گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے آہستہ اور آرام سے مجھے ایک پرامن جگہ پر لٹا دیا۔ مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شخص مجھ سے کافی دیر باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد کہا، کوئی آئے گا اور تمہیں یہاں سے نجات دلائے گا، وہ ہمارا دوست ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم آ گیا۔ اس نے اسی مضبوطی کے ساتھ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا جو ہمیشہ سے اس کا خاصہ رہا ہے۔ ہم چل پڑے۔ اس خوبصورت چہرے والے جوان نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا تھا۔ کتنا خوش قسمت ہے ابراہیم۔ ماشاءاللہ نے گیلان غرب کے محاذ پر پیش آنے والے واقعات کو ایک ڈائری میں لکھ رکھا تھا۔ یہ واقعہ بھی اس نے اسی ڈائری میں رقم کیا تھا۔ ماشاءاللہ کئی سال تک محاذ پر مصروف بیکار رہا۔ وہ گیلان غرب کے متقی اور مخلص اساتذہ میں سے تھے اور جنگ کے آغاز سے انجام تک محاذوں پر اور مختلف حملوں میں پوری بہادری اور شجاعت کے ساتھ موجود رہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ گمنامی مصطفیٰ ہرندی بیان کرتے ہیں، وہ اذان سے پہلے لوٹ آیا تھا۔ ایک شہید کا جسد بھی اس کے کندھوں پر تھا۔ تھکاوٹ اس کے چہرے پر موجیں مار رہی تھی۔ صبح اس نے چھٹی لی۔ اس کے بعد ہم شہید کے جسد کو لے کر چل دیے۔ ابراہیم تھکا ہوا تھا مگر بہت خوش تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ 1 ماہ پہلے بازی دراز کی چوٹیوں پر ہماری ایک مہم تھی۔
فقط یہی شہید رہ گیا تھا۔ اب اس علاقے میں حالات ٹھیک ہونے کے بعد خدا نے کرم کیا کہ ہم اسے بھی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ تہران بہت جلدی خبر پہنچ چکی تھی۔ سب لوگ شہید کے جسد کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلے دن ایک بہت باشکوہ اور عظیم ہجوم نے خراسان چوک میں اس شہید کی تشییع و جنازہ میں شرکت کی۔ ہم کچھ دن تک تہران میں ٹھہرنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ ایک اور حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ طے پایا کہ کل رات مسجد سے ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ میں، ابراہیم اور کچھ دوسرے دوست مسجد کے سامنے کھڑے تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد ہم خوش گپوں اور کہوں میں مشغول تھے کہ ایک بوڑھا آدمی آگے آیا۔ میں اسے پہچانتا تھا۔ وہ اسی شہید کا باپ تھا جسے ابراہیم بازی دراز کی چوٹیوں سے نیچے لایا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا اور اس نے ہمارے سلام کا جواب دیا۔ سبھی خاموش تھے۔ وہ ہمارے باقی دوستوں کے لیے اجنبی تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، آغا ابراہیم، تمہارا بہت شکریہ۔ تم نے بہت تکلیف اٹھائی، مگر میرا بیٹا۔ وہ بوڑھا شخص تھوڑی دیر چپ رہا، پھر گویا ہوا، میرا بیٹا تم سے ناراض ہے۔ ابراہیم کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے تعجب سے آنکھیں سیکڑ کر پوچھا، مگر کیوں؟ بوڑھا شخص رومانسا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، کل رات میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا، جس وقت ہم محاذ کی سرزمین پر گمنام و بے نشان پڑے ہوئے تھے تو مادر سادات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہر رات ہمارے پاس آتی تھیں، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں رہا۔ میرے بیٹے نے یہ بھی کہا، گمنام شہداء حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے خاص مہمان ہوتے ہیں۔ اس بوڑھے نے اپنی بات ختم کر دی۔ ہم سب کے لبوں پر خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو اس کے رخساروں سے پھسلتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔ میں اس کی سوچ کو پڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنی کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈ لی تھی، گمنامی۔ اس واقعے کے بعد جنگ اور شہداء کے حوالے سے ابراہیم کا خیال کافی بدل گیا۔ وہ کہا کرتا تھا، اب کوئی مجھے شک نہیں رہا کہ ہماری جنگ کے شہداء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور مولا علی علیہ السلام کے اصحاب جیسا درجہ رکھتے ہیں۔ خدا کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ میں نے کئی بار اسے یہ کہتے ہوئے بھی سنا، اگر کوئی یہ تمنا رکھتا ہے کہ کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کی ہمراہی کرے تو اس کے امتحان کا وقت اب آن پہنچا ہے۔ ابراہیم کو پورا یقین تھا کہ دفاع مقدس سعادت و کمال انسانی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں بھی جاتا شہداء کی باتیں کرتا، جنگجوؤں اور مجاہدین کے واقعات کو بیان کرتا۔ اس کا اخلاق و رویہ بھی روز بروز تبدیل ہوتا جا رہا تھا اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ روحانی ہوتا جا رہا تھا۔ اندرزگو کیمپ میں اس کا معمول تھا کہ رات کے پہلے پہر 2-3 گھنٹے سوتا اور اس کے بعد جاگ کر باہر چلا جاتا، اذان کے وقت واپس آ جاتا اور صبح کی نماز کے لیے جوانوں کو اٹھاتا۔ میں نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، ابراہیم رات کو یہاں دکھائی نہیں دیتا۔ ایک رات میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سونے کے لیے کیمپ کے باورچی خانے میں چلا گیا۔ اگلے دن باورچی خانے میں کام کرنے والے بوڑھے ملازم سے میں نے کھوج لگوائی۔ مجھے معلوم ہوا کہ باورچی خانے میں کام کرنے والے تمام ملازمین نماز شب باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ ابراہیم اسی لیے وہاں چلا جایا کرتا تھا، کیونکہ اگر وہ کیمپ کے اندر نماز شب پڑھتا تو سب کو پتہ چل جاتا۔ ابراہیم کے ان آخری دنوں کے معاملات سے مجھے مولا علی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جو انہوں نے نوف بکالی سے ارشاد فرمائی تھی، میرے شیعہ وہ ہے جو رات کو عبادت گزار اور دن کو شیر ہوتے ہیں، فقط خدا کے لیے۔ شہید کے ایک دوست بیان کرتے ہیں، میں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ مغربی محاذ پر ایک حملے کے دوران زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے پاؤں پر کافی گہرے زخم آئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا، لیکن میں اس کے شکریہ ادا کرنے کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ میرے دوست نے کہا، سید جان، تم نے بہت زحمت کی، اگر تم مجھے اٹھا کر پیچھے کی طرف نہ لے آتے تو میں حتماً اسیر ہو جاتا۔ میں نے کہا، تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
میں تو سب سے پہلے جیپ پر بیٹھ کر پیچھے کی طرف لوٹ آیا تھا اور چھٹی لے کر گھر آ گیا تھا۔ میرا دوست حیرت سے کہنے لگا، نہیں یار، وہ تم ہی تو تھے، تم ہی نے میری مدد کی ہے اور میرے پاؤں کے زخم کو باندھا تھا، لیکن میں نے جتنا انکار کیا وہ نہ مانا۔ کچھ وقت گزرا تو میں نے ایک بار پھر اپنے دوست کی باتوں پر غور کیا۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا، میں بھاگا بھاگا ابراہیم کی طرف چلا گیا۔ وہ بھی اس حملے میں شامل تھا اور چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ اسے ساتھ لے کر پھر اس دوست کے گھر چلا گیا۔ میں نے اسے کہا، جس کا تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ ابراہیم ہے، میں نہیں، کیونکہ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس پہاڑ پر 8 کلومیٹر تک کسی کو اٹھا کر چلوں اور اسے دشمن کے علاقے سے نکال کر واپس لے آؤں۔ لہٰذا میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کسی اور کا کام نہیں، ابراہیم کا ہی کام ہے۔ ایک ایسا شخص جو کم گو ہو، میری جیسی جسامت کا مالک ہو، بہت زیادہ جسمانی قوت سے لبریز ہو اور مجھے جانتا بھی ہو۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ ابراہیم کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ابراہیم کچھ بتانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا، آغا ابراہیم، مجھے اپنے دادا کی قسم، اگر تم نے کوئی بات نہ کی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ لیکن ابراہیم میری اس حرکت سے کافی غصے میں آ گیا، کہنے لگا، سید کیا بتاؤں؟ اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، میں خالی ہاتھ پیچھے کی طرف واپس پلٹ رہا تھا، یہ ایک جگہ پڑے ہوئے تھے، میرے تعاقب میں بھی کوئی نہ تھا، کیونکہ میں تقریباً آخری نفر تھا جو واپس پلٹ رہا تھا۔ اس طریقے میں نے اپنے بوٹوں کے تسموں کے ساتھ ان کے پاؤں سے بہنے والے خون کو بند کیا۔ اس کے بعد ہم چل پڑے۔ راستے میں یہ مجھے سید سید کہہ کر باتیں کرتے جا رہے تھے۔ میں بھی سمجھ گیا کہ تمہارے دوست ہوں گے، اسی لیے میں نے بھی انہیں کچھ نہ کہا، یہاں تک کہ ہم امدادی کیمپ میں موجود میڈیکل سٹاف تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد ابراہیم کو مجھ پر بہت غصہ آیا۔ کچھ دن تک تو اس نے مجھ سے بات تک نہ کی۔ میں اس کی وجہ سمجھتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ کام فقط خدا کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ ریکی پر معمور گروپ کے ساتھ ہم دشمن کے علاقے میں گھس گئے۔ ریکی کا فریضہ انجام دے رہے تھے کہ اچانک ہمیں بھیڑوں کا ایک گلہ نظر آیا۔ گلے کے چرواہے نے ہمارے نزدیک آ کر ہمیں سلام کیا۔ اس کے بعد پوچھنے لگا، تم لوگ خمینی کے سپاہی ہو؟ ابراہیم نے آگے بڑھ کر جواب دیا، ہم خدا کے بندے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا، بابا جی آپ اس پہاڑی علاقے اور ویرارے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں یہیں رہتا ہوں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، تو آپ کو یہاں کوئی مشکل تو پیش نہیں آتی؟ اس بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا، اگر مشکل نہ ہوتی تو یہاں سے چلا جاتا۔ ابراہیم اپنے سامان کی طرف گیا اور وہاں سے ایک ٹوکری کھجوروں کی، کچھ روٹیاں اور گروپ کے جوانوں کے سامان میں سے کچھ سامان لا کر اس بوڑھے کو دے دیا اور کہا، یہ تمہارے لیے امام خمینی کی طرف سے تحفہ ہے۔ وہ بوڑھا بہت خوش ہوا اور دعائیں دینے لگا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے دور ہو گئے۔ بعض جوانوں نے ابراہیم پر اعتراض بھی کیا کہ ہمیں اس علاقے میں 1 ہفتے تک رہنا ہے، تم نے زیادہ تر سامان تو بوڑھے کو دے دیا۔ ابراہیم نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک صحیح معلوم نہیں ہے کہ ہمارا کام کتنے دن تک جاری رہے گا، اور دوسری بات یہ کہ تم لوگ مطمئن رہو کہ یہ بوڑھا اب ہمارا دشمن نہیں رہا۔ تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے کہ خدا کے لیے کیا جانے والا کام ہمیشہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس ریکی میں کھانے پینے کا سامان کافی کم ہونے کے باوجود ہمارا کام بہت جلد نمٹ گیا، حتیٰ کہ کچھ سامان ہم بچا کر بھی لے آئے تھے۔